یہ جو شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا شرک پھیلا کر, وہاں بھی یہی کام کیا. ان لوگوں نے اس دور میں 5 بڑے بڑے بزرگ تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, جن کا سورہ نوح میں ذکر ہے. یہ بزرگ جب دنیا سے گئے, انہوں نے کہا بڑے پیارے لوگ تھے, اللہ کے محبوب بندے تھے, ان کے پتلے بنا کے ہم رکھتے ہیں, ان کے سامنے ہم جھکیں گے, خوش اللہ ہوگا کہ میرے محبوب بندوں کو خوش کر رہے ہو. تو آپ جب کسی کے دوست کو خوش کرتے ہیں تو دوست خوش ہوتا ہے نا. یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک لاجک گڑھ لی کہ بھئی یہ اللہ کے نیک بندے تھے, تو اب یہ تو دنیا سے چلے گئے, تو ان کی مورتیاں بنا کے ہم جب ان کے سامنے جھکیں گے مدد اللہ ہی کرے گا, یہ نہیں کریں گے. اللہ نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ ان کے سامنے جھکو تم, لیکن قوم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. اللہ کہہ رہے میرے سامنے جھکو, مجھ سے مانگو. وہ کہتے تھے نہیں اللہ ان کے ذریعے مدد کرے گا, کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے, اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. اللہ کہتا ہے میں اپنے نیک بندوں کو جنت تو دیتا ہوں, اختیارات نہیں دیتا. کسی کی بگڑی بنانے کا اختیار کسی بزرگ کے پاس نہیں ہے, اپنا نہیں ہے تو دوسرے کا کہاں سے آ گیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں یہاں ہوں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب مسائل میں آتے ہیں نا تو جاتے بزرگوں کے پاس ہی ہیں. یہ بڑے ٹیکنیکل, عاملوں کے پاس جاتے ہیں, قبروں کے پاس جاتے ہیں. وہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, ہر طرح کا علاج کرا لیا ٹھیک نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے کہا فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ تو یہ والا بھی ٹھیک ہو جائے گا, باقی یعنی یہ آدھا دھڑ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا جن بزرگ کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے دونوں دھڑ کام بولو نہیں کر رہے, تبھی تو ان کو قبر میں اتارا ہے. اگر ان کا آدھا دھڑ صحیح ہوتا, آدھا صحیح نہ ہوتا, تو ان کو غسل کفن دے کے قبر میں دفن کرتے. اموات غیر احیاء, قرآن کہہ رہے ہیں مردہ ہیں, یہ زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا. اسلام نے عقیدے کے معاملے میں ایسا کلیئر عقیدہ بیان کیا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو سب اللہ کے در کے محتاج. کسی سے عقیدت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک آدمی ہے, اس سے دعا کی درخواست کر لو, اللہ سے یہ کیا کرے گا, دعا کرے گا, بس. اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ بھی آپ کی طرح کا محتاج. آج کوئی بزرگ بن جائے تو ایسا لگتا ہے اس ڈاکٹر بھی یہی ہے, گردے بھی یہی ٹھیک کرے گا, دل بھی یہی ٹھیک کرے گا, رشتے بھی یہی کرائے گا. دیکھ لو نا یوٹیوب پہ, آپ دیکھو جا کے. یہ بدعتیوں کے کام نہیں بتا رہا میں, یہ ان لوگوں کے کام بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں اور بدعتی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں ہم بدعت نہیں کرتے. ان لوگوں کے کام بتا رہا ہوں آپ کو. یوٹیوب پہ آپ دیکھ لو روحانی علاج والے, وہ گردے بھی ٹھیک کرے گا آپ کے, وہ پھیپھڑے بھی ٹھیک کرے گا آپ کے, وہ کووڈ کا علاج بھی آپ کو بتائے گا, وہ آپ کے گھریلو مسائل بھی حل کرے گا, وہ آپ کی بیوی بھاگ گئی ہے اس کو بھی لے کر آئے گا, وہ آپ کی ساس کو بھی ٹھیک کرے گا, وہ آپ کی خاندانی لڑائیوں کو بھی ٹھیک کرے گا. ہر ٹینشن کا اس کے پاس علاج ہے. ہم جب کہتے ہیں اس میں اور خدا میں تو کوئی فرق چھوڑا نہیں آپ نے, تو وہی شیطان پٹی پڑھاتا ہے, کہہ رہے ہم نے کب کہا یہ خدا ہے. بھائی ان کے علم کیا ہوا ہے, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, علوم کیے ہوئے ہیں, انہوں نے علم کیا ہوا ہے. بھائی علم ہوتا ہے, یہ ڈرامہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہ. تو ہر مسئلے کا حل. ان میں سے کوئی ایسا بزرگ آپ مجھے بتاؤ جس کے پاس آپ جاؤ کہ جی میرے گردے میں پتھری ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں, وہ کہے یہ والا مجھے نہیں ہے, گردوں کی پتھری کا سسٹم مجھے معلوم نہیں ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا, دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوگا, وہ بھی 2-4 باتوں کے بعد آ کے کہے گا یہ والا علم میرے پاس نہیں ہے, یہ اس کے لیے فلاں اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں آپ, کہے گا نا وہ. ارے کسی جنرل فزیشین جو بہت بڑا فزیشین ہو, اس سے آپ نے علاج کرایا, ایک وقت اگر شوگر کا علاج, ایک وقت کے بعد آ کے کہے گا یار یہ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں تو زیادہ بہتر. لیکن یہ روحانی والے, یہ ان کی کوئی اینڈ, ان میں خدا کی قسم میں بات جو کر رہا ہوں نا, یہ نہ بولا کرو یہ مفتی صاحب بدعتیوں کی بات کر رہے ہیں یا فلانے, میں دیوبندیوں کی تبلیغیوں کی بات کر رہا ہوں. اور کیا بولوں میں, آپ معذرت کے ساتھ, جو سب سے زیادہ توحید پرست کہلاتے ہیں. میرے سامنے یہ نہ بتایا کرو کہ یہ وہ تو دیوبندی ہیں, وہ تو رائے ونڈ میں بیٹھتے ہیں, وہ تو فلانے بزرگ کے خلیفے ہیں.
یہ باتیں کر کے نا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا آپ تو وہ جو بات کر رہے ہو وہ تو ان کی بات کر رہے ہو جو ربیع الاول مناتے ہیں, جو محرم میں یوں کرتے ہیں, جو نہیں بھائی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, دیوبندی کہتے ہیں. معذرت کے ساتھ اتنا کھل کے میں بات کر رہا ہوں, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں, وہ بزرگ بھی ہمارے مسلک کے بہت بڑے ہوں. تو میرے بھائی انتم الفقراء الی اللہ, یہ سارے اللہ کے کیا ہیں, فقیر. ان کے پاس نہ آپ کے گردوں کی پتھری کا علاج ہے, نہ آپ کے پھیپھڑوں کا ان کے پاس علاج ہے, نہ آپ کی بھاگی بھی بیوی کو واپس لا سکتے ہیں, نہ واپس آئی بیوی کو بھگا سکتے ہیں. یہ بعض دفعہ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں بھاگ جائے خود اپنے خرچے پہ کسی طریقے سے, یہ بھی نہیں ہو سکتا ان سے. اور میں یہ جنات بھی نہیں بھگا سکتے. یہ بولو نا. ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے, پرسوں کی بات ہے, کہہ رہے ہمارے گھر میں ایک اسٹور بہت دنوں سے خالی پڑا ہوا تھا. خالی کا مطلب کوئی جاتا نہیں تھا اس میں, کئی سالوں سے. ہم نے وہ اسٹور خالی کرایا. جب سالوں کا لفظ بولتا ہوں میرا دماغ پتہ نہیں ان سالوں کی طرف کیوں چلا جاتا ہے, زیادہ ہے شاید. کئی سالوں سے وہ اسٹور کیا تھا, بند پڑا ہوا تھا نا, یعنی خالی کا مطلب انسان نہیں تھا. کہہ رہے ہم نے خالی کروایا تو ہمارے گھر میں کوئی خاتون پہ دورے آنا شروع ہو گئے. جن آتا ان کے اوپر اور کہتا کہ جب یہ اسٹور تم نے خالی کیا, اس کی صفائی کی, میرے بچے مر گئے ہیں, اس میں میرے بچے مر گئے ہیں اور اب دوبارہ اس اسٹور کی طرف قدم نہیں کرنا. میں نے کہا بھائی یہ جو خاتون ہیں ان کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ, ان کا کوئی مسئلہ ہوگا, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. کہہ رہے ہم اسٹور میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. میں نے کہا اسٹور میں جا کے نا بم دھماکہ کرو جا کے, اور جن سے بولو ابھی تو تیرے بچے مرے, تیرے باپ دادے بھی یہاں مریں گے سارے. سمجھ رہے ہو, یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا. میں نے کہا آگ لگا دو جا کے وہاں پہ. کیونکہ ایسے لوگ جب عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا, اب عامل ان سے کھیلتے ہیں. نفسیاتی بیماریوں کی درجنوں قسمیں ہیں. پھر انہیں بتایا کہ وہ خاتون پہلے بھی ایسے دورے پڑتے تھے, بیمار ہوتی تھیں. تو میں نے کہا وہ پہلے سے پڑ رہے تھے دورے. اب ایک جب دماغ میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے نا کسی بیمار کے, تو اب گھر میں ایک نیا کام ہوا ہے تو وہ یہ کسی سائیکیٹرک سے پوچھیں, وہ بتائے گا آپ کو. جب بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے تو وہ نفسیاتی مریض سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس وجہ, تو وہ جن بھی آئے گا, جن کے بچے بھی آئیں گے. پرسوں ہمیں کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر خاندان میں ہی نا صحن میں جھولا ڈالنا تھا بچوں کے لیے. کسی نے ان کو بتا دیا کہ یہ جو صحن میں آپ نے جھولا ڈالیں گے تو رات کو جنات اس جھولے میں اپنے بچوں کو لا کے جھلاتے ہیں, صحن میں جھولے نہیں ہونے چاہیے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی اس اسٹور میں جا کے بولو جن کے بچے تیرے 20 بچے مریں, 40 بچے مریں. دیکھو پولیس والوں سے عبرت حاصل کرو. پولیس والے تو نہ کوئی حصار کھینچتے ہیں, نہ کوئی عملیات, نہ کوئی فلیتے, نہ کوئی پلیتے. لیکن الحمدللہ یہ جنات سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. ہم نے دیکھا ہے جب کسی گھر میں عاملوں کو پکڑنا ہوتا ہے نا, عامل کہتا ہے میں اتنے جنات تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا. پولیس والا موبائل لے کے پہنچتا ہے, عامل کو ڈالا گاڑی میں, اور اس کے کروڑوں جنات تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں عاملوں کے. حالانکہ پولیس والے نہ کوئی آنے سے پہلے درود شریف پڑھا, نہ آنے کے بعد درود شریف پڑھا, نہ سورہ فلق پڑھی, نہ سورہ. یہ صورتیں پڑھنی چاہیے, ان کی اپنی اہمیت ہے, میں ان کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا. لیکن پولیس والے کے کانفیڈنس سے جنات اتنا ڈرتا ہے, وہ کہتا ہے عامل ایسا ہوتے نہیں ہیں جنات, یہ عاملوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو خیر یہ جن چڑیل بھوت کہاں سے آ گیا. اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ بھائی بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نیک آدمی ہو, اللہ والا ہو, بس اس سے دعا کروا دو. اس کے علاوہ وہ نہ آپ کی بیماریاں جانتا ہے, نہ آپ کے گردوں کے مسئلے حل کر سکتا ہے. کسی کا باپ بھی یہ مسئلے حل نہیں کر سکتا, ان کے اپنے بیسیوں مسائل ہوں گے. جہاں کسی پہ بزرگی کا لیبل لگا فوراً دماغ میں آتا ہے یار ان کے پاس کچھ ایسے اختیارات ہیں, یہ پہنچے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے. اور یہ بھی بتا دوں, بزرگ کو بعض دفعہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا سیاسی جماعتوں میں حق پر کون ہے. اس کا تعلق بزرگی سے نہیں ہے, اس کا تعلق معلومات سے ہے, نالج سے ہے. لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا بزرگ فلاں سیاستدان کی حمایت کر رہا ہے. بھائی ٹھیک ہے بہت بڑے بزرگ ہیں, نالج ہے یا نہیں ہے؟ نالج ہے تو بزرگ نہ بھی ہو مان لو, نالج نہیں ہے تو بھائی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو. قرآن کیا کہتا ہے, اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو. وَأُولُو الْأَمْرِ, اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ اولو الامر کی تعریف میں بعض صحابہ نے کہا اس سے مراد علماء ہیں, بعض نے کہا اس سے مراد حکمران ہیں.
اصل بات کیا ہے؟ دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں. اولو الامر کا مراد جو بھی کسی معاملے میں اہل ہو. میڈیکل سائنس میں اہل کون ہے؟ ڈاکٹر. میڈیکل سائنس میں آپ عمران خان سے نہیں پوچھو گے, نواز شریف سے نہیں پوچھو گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. اس میں آپ کس سے پوچھو گے؟ ڈاکٹر سے پوچھو گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ڈاکٹر سے پوچھو گے بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. گردوں کا مسئلہ گردوں کے اسپیشلسٹ سے پوچھو گے یا مفتی سے پوچھو گے؟ کیا ہو گیا؟ آپ کہو گے نہیں یہ جو بزرگ ہیں نا یہ بہت نیک ہیں یار, انہوں نے کہا ہے میرے گردے میں پتھری ہے, یہ غلط نہیں ہو سکتے. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, میں نے ان کو تہجد میں روتے ہوئے دیکھا ہے. تہجد میں رونے کا پھیپھڑے اور گردے سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ گردہ صحیح, کڈنی آپ کا صحیح ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا, چاہے وہ قادیانی ہو, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ ہندو ہو, کچھ بھی ہو. آغا خان ہاسپٹل کے ایک بہت بڑے سینئر ڈاکٹر آئے, بڑی داڑھی تبلیغی ماشاءاللہ, بڑا اللہ نے ان کے چہرے پہ نور, اور کڈنی کے اسپیشلسٹ تھے یا ہارٹ اسپیشلسٹ تھے مجھے بھی یاد نہیں, ملاقات کے لیے آئے. میں نے کہا آغا خان ہاسپٹل تو کوئی مذہبی ہاسپٹل نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر میں نے وہاں بڑے بڑے داڑھیوں والے دیکھے ہیں. انہوں نے کہا بھائی آغا خان کا جو ہدف ہے علاج ہے. ان کا ہدف کیا ہے؟ کہ بھائی لوگوں کو اچھا علاج ملے. اس کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی داڑھی ہے یا ٹوپی ہے یا تبلیغ میں وقت لگاتا ہے یا تہجد گزار ہے. کہتے ہیں بھائی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے لے آؤ. سمجھتے ہو؟ یہ فیلڈ کا ماہر ہے, ہمیں اس سے کیا, یہ تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, ہمیں اس سے کیا ہے. کیونکہ ان کا ہدف, ان کا ایک خیال یہ ہے کہ بھائی علاج اچھا ہونا چاہیے, اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. تو بڑی لاجک کی بات ہے یا نہیں ہے؟ لاجک کی بات ہے. لیکن یہ لاجک کی بات ہمارے ہاں جب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر یہ لاجک ہماری